نہیں، انہاں دی خیرات جیسی خیرات نہیں، انہاں دی سخاوت جیسی سخاوت نہیں، انہاں دے سوالی جیسا سوالی نہیں۔ اگر مارن تا تور پیدا ہوئن، ہانا لاوین تا ہر پیدا ہو۔ لوگ قرآنی اعلان سنیں، یاسین دا پہلا لہید ہو گئے، سر لوگ کے سنا تے سوارے، مگر شریعت دی حفاظت تے معمور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادین المہدیین وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. صدقت يا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لائق صد تکریم انتہی محترم محتشم آل رسول حضرت علامہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم، جملہ سادات کرام، علماء اہل سنت، برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری نذیر احمد مہروی صاحب دامت برکاتکم، اللہ تعالیٰ میری حاضری اور آپ دی تشریف آوری قبول و منظور فرماوے. علامہ پیر سید شوکت حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ صاحب علم و فضل اور جملہ سادات کرام سر سردہ تاج اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ادنا گناہگار امتی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے طالب علم دی حیثیت نال آپ دی خدمت حاضری تھی ہے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سا سارے تے راضی ہوئے، ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے. مرد کامل دے زیر سایہ اور یقیناً قبرستان متعدد اولیاء کرام مدفون ہیں.
بابرکت اور روح پرور محفل بالخصوص ذکر اہل بیت دی محفل دے اندر اپنی حاضری سامین مرکز محبت محور محبت اور سرور انبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ جس ہستی کو جو رتبہ ملا ہے، جو مقام ملا ہے، وسیلہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت رسول، انہاں دی تعظیم و تکریم، محبت و مودت، اس دا سبب بھی سرکار دی ہستی ہے۔ صحابہ کرام انہاں دی شان و عظمت اور تعظیم و تکریم، اس دا سبب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی ہے۔ لہذا اساں وہ فکر رکھن والے لوگ نہیں جڑے آدن کے سارے نبی وہ ہے جے کو حسن و حسین جیسے نواسے ملے، بلکہ اساں آدھے ہیں کہ حسن و حسین وہ ہیں جنہ کو رسول اللہ جیسا نام ہے، اور نہ ہی اپنے ہاں اس طرح دی کوئی روش گفتگو ہے کہ سارا نبی وہ ہے جے کو صدیق و فاروق جیسے دوست ملن، بلکہ اسادے کہ صدیق و فاروق دی عظمت ہے کہ انہاں کو نبیوں دے سلطان جیسا مرشد نصیب ہے۔ جب تک اس مسئلے کو نہ سمجھا ویسی دریا چو نہرہ نکل دیا، نہرہ چو دریا نہیں نکل دیا۔ دریائے چو نہرہ نکل دیا، نہرہ چو دریا نہیں نکل دے، اس وقت تک لوگ محبت دے اصول اور ضابطے نہیں سمجھ سکتے۔ اصل تک اختلاف بھی آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اختلاف بھی آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ سامعین و حاضری، جہاں تک انہاں ہستیاں دا تعلق ہے، اج 12 محرم الحرام شریف علماء کرام تشریف فرما ہے۔ ساری تقریر کوئی درس و تدریس کا نہیں ہونا، میں جٹ جہاں مدنہ تے جٹا کی گالوی طورے نل کرنی ہے، لیکن کچھ دیر قرآن مجید تو بھی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اے لوگ ہی نہیں وہ ہستیاں ہیں، اے بلیندن اللہ قرآن نازل فرما ہے۔ واقعی بہت عجیب صورتحال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا قافلہ گزرتا ہے، سرکار دا معمول ہے ایک دو یا ترے صحابہ کرام کو قافلے کن پیچھا رکھ دے، کچھ فاصلے، کوئی سواری بچھڑ بنے، کوئی سامان رہ بنے، کوئی بندہ رہ بنے، یہ جڑے پچھو آندے پہ ہونے ہمیں یہ او کو سنبھال کے دے۔ مسلمان دے برتن دے بھی تعظیم ہے، کوئی چیز بھی رہ بنے پچھو آمن والے سنبھال کے دے۔ جڑا رد شمس دا واقعہ یعنی سورج ڈبا ہویا واپس واللہ ہے، اس وچ بھی درمیان سبب اور وسیلہ یہ حکمت ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ پیچھا اور قافلہ گاہیں، سرکار نے انہاں دی ڈیوٹی لئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا فرما کی تھی، تے پاک علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پہنچ گئے، انہوں نماز تھی گئی، سرکار فرمائے میں سمجھائے، انہاں نماز پڑھنی ہے، چونکہ یہ سوال اٹھ دے بھی اگر نماز قضا تھی نہیں تو ساری نہیں تھی، لیکن سرکار مولا علی پاک چونکہ پچھا ہیں وہ آئے، حضور فرمائے میں آرام کرنا ہے، حضور آکر نا میں آرام کرنا ہے، ہون سرکار علی پاک یہ نہیں آکھ سکتے آکے میں نماز پڑھنی ہے۔
جھولی بچھائی اور سرکار نے آرام فرما گیا. واقعہ سناونا تو مقصود نہیں صرف اشارہ کرنا ہے. حاضرین گرامی قدر اشارے نال مولا علی پاک نے نماز پڑھ بھی دی, لیکن آنسو صرف اے حرف کہ اشارے علی نماز اور مکمل ارکان دی ادائیگی دے نال نماز دی ادائیگی دے لطف کو فرق ہے. سامعین محترم واپس والجلد ہیں اسی واقعہ دی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر جاری ہے اور پچھو جڑے صحابی ہیں وہ ہن حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ. قافلہ رکے اور قافلے والے اپنے سواریاں تو لے کے ضروری حاجات واسطے اتر گئے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قدر تاخیر نال کجاوے تو لگی. جڑی انہاں دی سواری ہے محمل ہے کجاوا ہے اس تو تے پردہ ہے. صفوان بن امیہ نے یہ سمجھے کہ ام المومنین واپس آ گئے. اس دوران قافلہ چل گئے. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اتر کے گئی شتر باندھنے سار باندھنے سمجھے. حضرت صفوان بن امیہ تے پیچھے سار باندھنے شتر باندھنے اٹھ والے نے یہ سمجھے کہ ام المومنین واپس آ چکے. چونکہ پردہ اٹھا کے دیکھا دی نہ اجازت ہے اور نہ ہی رتبہ و مقام میں جیسا کوئی مسئلہ ہے, کوئی گنجائش ہی نہیں. قافلہ چل پہ راچی ٹوٹ پہ ام المومنین واپس آئیں تے قافلہ جا چکا. قافلے دے پیچھو بھجن کے آپ پاک ہیں. آپ کو معلوم ہے حکمت خداوندی ہے اور مالک ہی ضرور سنبھال دل سے. آپ آرام فرماؤ گے. اتنی دیر تک صفوان بن امیہ اپنی ڈیوٹی کریں دے ہوئے آگئے. انہاں محسوس کیتا کہ برقع پوش پردہ دار بی بی ہے, لہٰذا یقیناً کوئی مسلمان عورت ہے. انہوں نے ڈاچی بھی لئیے سواری بھی لئیے. ام المومنین سوار ہو گئے. انہوں کو معلوم ہو گئے کہ زوجہ رسول ہے. ام المومنین ایک قافلہ نال شامل ہو گئے. اتنی گال ہے عزیزان گرامی قدر, مگر منافق کو کون روک سکتا ہے؟ انہی لمبی زبان دراز منافقین بول میں استغفر اللہ معاذ اللہ. کچھ مخلص لوگ بھی پروپیگنڈے دا شکار ہو گئے. اللہ نے انہوں کو معاف فرما دیتا, رسول اللہ نے معاف فرما دیتا. مگر منافق لوگ بھی اس پروپیگنڈے انہوں نے کم کچھ آتا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے نا لوگ آکے نا بھی ہر شوہر اپنی بیوی دے حق بولے دے, یعنی منافق آکے نا. صحابہ کرام تو ہوتا ایمان رکھ دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیر مناتے آکے نا ہر شوہر زوجہ واسطے بولے دے. اگر حضرت ابو بکر صدیق اصدق الصادقین مخلص و اخلص اگر آپ بولے نا لوگ آکے نا بھی ہر باپ اپنی بیٹی واسطے بولے دے. اس واسطے خاموشی ہی بہتر ہے اور حکمت بھی ضرور موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا, عمر اس مسئلہ تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے ہاتھ جوڑ کے دیا, سرکار اللہ توانے کرتے تے مکھی نہیں باہر دے. جڑا رب توانے جبہ اقدس تے مکھی کو برداشت نہیں کرے نا اور توانے گھر رج کسی عیبدار عورت دا رشتہ ہی نہ آمن دے. آپ نے فرمایا عثمان تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی, سرکار اللہ نے دوارا سایہ خلق نہیں فرمایا, چونکہ سایہ ہلکی جگہ تے بھی پوندے ناپسندیدہ جگہ تے بھی پوندے, اور اللہ دی غیرت کو گوارا نہیں ہا کہ میرے محبوب دا پچھاواں کسی ہلکی جگہ تے پہ وجے. یہ واسطے سایہ خلق ہی نہیں فرمایا تاکہ کسی ہلکی جگہ تے پچھاواں جیڑا اللہ دوارا سایہ خلق نہیں فرمیندہ تاکہ سایہ دی بے حرمتی نہ تھیوے تے کسی عیبدار جاتے توارا سایہ نہ پوے جیڑا توارے سایہ کو عیبدار جاتے پسند نہیں کرنا اور توارے جسم کو
کو کسی عیبدار جسم نال کی میں برداشت کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا یا علی تیرا کیا خیال ہے؟ میرے مرشد پاک علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد عرض کی تھی سرکار تواری نالین دے تلوے نال قدمہ دے جوڑے نالین دے تلوے نال جانورہ کو جڑی چون ہو دی ہے چچڑ اس چون دا خون نالین دے تلوے نال لگ گیا اللہ فرشتے بھیجے جاؤ میرے محبوب دی نالین دے تلوے نال خون کو صاف کر دیو میں رب دی غیرت کو گوارا نہیں کہ اے ناپاک خون محبوب دی نالین دے تلوے نال مس ہو بنے جڑا ناپاک خون کو نالین دے تلوے نال مس نہیں تھی بنے دا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر ابن خطاب دے رخ کیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ نے جڑے لفظ ادا کیتے عدد سبحانکا ہازا بہتان عظیم پاک ہے اللہ اے تے بہت بڑا بہتان ہے آپ نے جڑے جملے ادا فرمائے اللہ تعالیٰ نے 17 آیتاں سورہ نور دیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برات واسطے 17 آیتاں سورہ نور دے اتاریا جنہے آیتاں نازل فرمایا بقول بعض مفسرین 20 آیتاں اور بعض دے نزدیک 17 آیتاں بھئی 17 یا 20 اس نال تے غرضی نہیں سارے واسطے تحقیق کی کافی ہے حاضرین گرامی قدر جنہے آیتاں نازل ہوئیاں اللہ نے قرآن کا فرمایا لولا اس سمیتموہو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم هذا سبحانک هذا بہتان عظیم اللہ فرمایا انہا منافقان تے پلے ایمان ہوندہ خیرت ہوندی تا انہا کو بھی چاہیدہ ہے چلے انہا میرے رسول کا گلہ سنا آئی اے ایوے آکھنا جی میں عمر بولے سبحانک هذا بہتان عظیم معلوم ہوندے عمر فرش زمین تے بولے اللہ عرش بری تے بولے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہیں اہل بیت دا مقام اس سجدے کوئی شک نہیں مگر کسی کو اجازت نہیں کہ اہل بیت دی محبت دی آڑ کھن کے دین دے بنیادوں کو کھوکھلا کرے احدن میرے امام آقا و مولا امام جنت مقام شہنشاہ کربلا سلطان مدینہ و کربلا سید و شہدہ نواسہ رسول امام عالی مقام آقا و مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ آپ دے روزہ اقدس کو 40 میل تک جڑا دفن ہو گئے وہ بخشا ہوئے ایسا کرن انکار کیتا ہے مگر ایک شرط دے نالے ہووے ایمان والا 40 میل تک جڑا پاک حسین دے نال دفن ہو گئے اس دی بخشش یقینی ہے سارا ایمان ہے جڑا 1 فٹ تے ستا ہوئے حسین دے پاک نانا دے نال جاگ دے تو بیٹھے ہو سو اس مقام کو سمجھو کوئی صحابہ کرام دی تعظیم دی آڑی اہل بیت دی تنقیص کرے سوئے ادب جملہ بولے اہل سنت اور اہل محبت اسا ان دے قریب نہ لگ گئے اسا تو ان لوگوں کو بہت جلد ازل تو چھوڑا ہو جنہ اہل بیت دے بارے کوئی کمزوری دا لفظ بولا ہے عزت مولا دی قسم جے کامیاب ہونا چاہنا ہے جنہ کو اللہ اور اس دے رسول نے عزت بخشی ہے انہاں دی عزت دے ایمان رکھا حضرت فاروق اعظم نے لفظ بولے سبحانکا ہازا بہتان عظیم یہ کئی مرتبہ ہے چلو میں قرآن مجید تحقیق بیا مقامی پڑھ چھوڑا ابن عبی مر گیا مرنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ واسطے روانہ ہو گیا حضرت عمر فاروق نے ہاتھ جوڑے میں یکم تو شروع تھی آنا چونکہ اجتبار ہے جاگ دے بیٹھو ہاتھ جوڑے سرکار او دشمن رسول ہے او گستاخ بے ادب ہے ظالم بیکار ہے مر گئے ختم ہو گئے مٹی تھی گئے سونا تو سویسو منافق دے جنازے تھے توارے گستاخ دے جنازے تھے تو سب مالک ہی میں عمر تو کو روک نہیں سکتا پر سونا
تواڈے دشمن دا جنازہ تساں پڑھاؤ ساکن گال برداشت نہیں تھی بھئی اجازت ہے ہی نہ بول رہے یہ میں تو کوئی نہیں بولے اللہ ہاتھ جوڑ کر کے جو سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں ویسا چلے گئے اگو تو جبریل ہی نہیں بل سکتا چلے گئے اس بارگاہ اچھا سا جبریل ہی نہیں کرنا چلے گئے نماز جنازہ پڑھا بھی تھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرمایا سونا تیرے دادامہ سا کو پسند ہے تسا اپنے دشمن دی نماز جنازہ پڑھیں لیکن میں رب دا فیصلہ ہے کہ عمر عہدہ کھڑائی کہ تورے دشمن دا جنازہ تسا پڑھا سونا وہ عہدائی ساکن برداشت نہیں تھی اللہ فرمائے تسا تے رحمت ہی لیکن میں رب قانون پہ پڑھیں لا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبرہ سونا چیری گال عمر فاروق نے کی تھی میں قرآن نازل پہ کرے دا آج تو بات کوئی منافق مر بجے سونا تسا انہیں نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاؤنی ولا تقم علی قبرہ پریچ بجے انہیں قبر تے پیر ہی نہیں دے بنا معلوم ہو دے جنازہ ہی مومن دے مزار تے ونجر دی مومن دی مزار تے ونجر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یہ بلندن قرآن نازل تھی جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی یعنی انہ دے دل وچ اللہ نے تقوی دا مقام رکھا ہے کہ انہ دی منشا خدا بندی وگرنہ یہ بندن وہ مالک گال چلی پئی ہے تے ایک وضاحت مزید ہو وجہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واردہ آپ خود فرمائیں آپ عمرے دی تیاری کی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت کی رہا ہے کہ میں عمرے تے بننا چاہنا میں کوئی اجازت بخشوں قرآن مجید نے جل صراحتاً فرما دیتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ساری امت کو تو اجازت مل گئی ہے بھئی قرآن مجید نے اجازت نہیں چھوڑے ساری امت کو اجازت مل چکی ہون پھر اجازت دی ضرورت کیا ہے شریعت اس اجازت ہے شریعت خدا اور ہے اور عشق مصطفیٰ سونے فرمائے اجازت تریتی نے پر لفظ سنائے فرمائے نے یا اخیہ لا تنسانا فی دعائکا عمر تک عمر دی اجازت ہے لیکن یا اخیہ برادر عزیز برادر من بتصغیر ایک محبت واسطے آتے میرے پیارے بھائی چھوٹے بھائی برادر عزیز یا اخیہ لا تنسانا فی دعائکا اپنی دعائی ساکو نہ بھلاویں کتا سلطان انبیاء کتا حضرت عمر بن خطاب بے شک عمر بڑی شان والا ہے مگر نبیہ دے مرشد رسولہ دے سلطان شاہ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دعائی ساکو نہ بھلاویں سرکار امت کو درس بیٹھے جانے ہیں تاکہ وڈی شان والے چھوٹی شان والے دے رتبے ودھے دے رہے نوازش کر تاکہ انہاں دا یاد کرا کہ ساکو بھی دعا یاد رکھو تاکہ انہاں دے بھی رتبے بلند ہو سامعین و حاضرین مگر مقام غور فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جاؤ خجاؤ برادر عزیز مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کیا ادب کی ہے امیر المومنین بنے کچھ عرصے بعد آپ نے خطبہ دیتا ہے خطبہ فرمائے میں لوگو تو سب میرے رویے میرے مزاج کچھ سختی محسوس کر دے ہو فرمائے نے مصنوعیت نہیں صناعیت نہیں بناوٹ نہیں اے میں دکھاوے واسطے نہیں کرے دا کہ میں کابڑ کر دا ہوں
روب جماعن واسطے نہیں آدم تو آگے بیٹھے ہو نا بلا سنگی نہ فرمائے نے تسا میرے رویہ سختی دے دیو تا یہ رویہ سختی مصنوعی نہیں بناوٹ نہیں اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں آدم دراصل مسئلہ ہے میرا یہ مزاج ترتیب کیوں پا گئے آدم کنتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر وقت سونے دے نال رہنا ہم واللوگ کوئی حضور دے کرتے دو ودا ہے کوئی سرکار دی نالین دو ودا ہے کوئی تسمہ کھولن دی کوشش کرے دا کوئی جبے کو چمڑ دی کوشش کرے دا کوئی شملہ پکڑن دی چمڑ دی کوشش کرے دا کوئی سرکار دے مبارک جسم دی طرف کوئی لباس دی طرف کوئی دست اقدس دی طرف کوئی پائے ناز دی طرف کوئی نالین دی طرف کوئی سرکار دی سواری دی طرف میں ہونم سرکار دے انہوں سرکار دے نال لوگ آوے نا لپک کر سرکار دی طرف حضور ہم رحمت سرکار کہیں کنی حل کہہ دیا میں اپنا مزاج تھوڑا جا سخت رکھ کے حضور دی حفاظت واسطے کپڑے دی حفاظت واسطے نالین دی حفاظت واسطے آدھر میں جو نال ہونا میں کہیں کوئی ہاتھ مارا کہیں کوئی ہاتھ مارا کہیں کو ہٹاوا کوئی نہ ہٹ دائی کوئی چوری نہ ہٹاوا دھکا تک دے بڑا پوندائی میں دل لوگوں کو ہٹینا ہم کنتو عبدہو و خادمہو میں تے سونے دا غلام اور خادم ہم عبدہو انہا دا عبد ہم انہا دا خادم ہم بندے کو ہٹا کے سرکار دی نوکری کر کے میرے مزاج اصول پسندی اور سختی دا دخل ہو گئے فرمایا اس وقت سختی ہے لباس رسول دی حفاظت واسطے ہون سختی ہے شریعت رسول دی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید کنتو عبدہو و خادمہو ہائے اساں کو عبد المصطفیٰ تے کو تکلیف تھی دی جی اور اتھا کیا ہے کنتو عبدہو و خادمہو حاضرین گرامی قدر صحابہ کرام جو اسا محسوس کیتا ہے او اے ہے انہوں نے جی میں میرے رسول پاک دا ادب کیتا ہے میرے نبی دے گھر دا بھی ادب کیتا ہے کچھ لوگ محض انتشار اور افتراق ہی پھیلاونا چاہتے انہوں نے مطمع نظر لوگوں کو حقائق تو دور کرنا اور سارے حضرات غم اہل بیت کو سنن واسطے بہنا اور اتھا غم دے لفظائیں لپیٹ کے کچھ دیگر چیزاں لوگوں کو مجسر ہونی ہے جتھا عشق رسول دی بجائے بے ادبی پیدا ہونی ہے دوری پیدا ہونی ہے ایسے وقت اور ایسے عالم علماء اہل سنت اور میرے جیسے خدام دی ضرورت ہے کہ وہ اپنے احباب کو مسئلہ پیش کریں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام ایک دوجہ تو جدا نہیں بلکہ غلامی رسول ہک اور سارا تعلق صرف اس دی وجہ اور سبب حضور دی غلامی جڑا شخص سرکار دی غلامی ترک کرے ساکن او جدا یا سماکن جدا ہے سرکار دا گھرانا ہون بھی سید آونے تے حجوم خلق ان دی تعظیم واسطے اٹھن میرا مسئلہ ہے ساری نماز بھی مکمل نہیں جب تک آل رسول تے درود نہ بھیجا بنے یزید مر گئے ساری کوئی ہمدردی نہیں اس تے 15 پتر اور 5 دھیاں نسل منقطع ہو قصہ ہی ختم ہو گیا میں پوچھا قرآن کہ تو مسئلہ دس قرآن دے ان شانیہ کا ہوا لبتر سونا جڑا تیرا دشمن ہے بے نام و نشان نو سجد کربلا جو واپس گئے امام سجاد علی اوسط زین العابدین فقر اور غیرت دا بادشاہ اور سید امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے شہزادہ حسن مسنہ
ایک بیٹا پاک حسن دا اور ایک بیٹا پاک حسین دا یہ دو واپس گئے امام محمد باقر بھی پیدا ہو چکے ہیں مگر وہ اسی امام سجاد ہی بیٹے بنیاد نور سید واپس گیا اور پوری روح زمین تے سادات کرام دے آستانے اور فیض جاری ہے آل رسول زندہ ہے انہوں نے قدمہ دی برکت اس زمین کو حاصل ہے میں پوچھا ہے قرآن تو مسئلہ رس قرآن دے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جاگ دے بیٹھے ہو تو میں روایت سنا رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود راوی فرمینن کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو ایک بار شہزادی نے پیغام بھیجوائے کہ شہزادے سیر تے گئے ہیں واپس نہیں سرکار اپنے شہزادیاں کو کھنن واسطے ٹر پائے اپنے نبی واسطے تلاش دا لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا سرکار اپنے شہزادے کو کھنن واسطے ٹر پائے دوہائیں شہزادے ایک پہاڑ دے دامن آرام فرما تو سے سچانے بیٹھے ہو سو کم خواب دا بستر ہو سی نرم و گداز گدے ہو سی انہاں شہنشاہوں واسطے جنت جو پھل کلیاں آئیاں ہو سکیں پتیاں بچھائیاں گئیاں ہو سکیں نہیں حاضرین محترم رتبہ و مقام ہی جدا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچن تو ہے شہزادے جبریل دے پرانتے آرام فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہک کو اٹھائے اس کندھے تے بلائے ہک کو اٹھائے اس کندھے تے بلائے میں پوچھے جبریل تے اپنے پرانتے شہزادے کو سلائے تے کو پتہ ہی ہے کہ پچھو انہاں دی امی ہے انہاں دا نانا ہے انہاں دا گھرانہ ہے انہاں دے غلام اور خود دامن تے سارے سچیسن بھی پاک حسین اور پاک حسن مجتبہ کتا ہے تو چاہ کے پچھا میں اچھا نال ہی تک کھر رہے تے کو دیر تا نہیں لگنی ہاں جبریل آکے لوگوں پچھاما تا ضرور ہاں مگر میں سوچا ہے کہ انہاں کو اتھائی سمینا آرام کر گن سکتا تے انہاں کو چامن ضرور انہاں دا نانا آسی نہیں جملہ ادا نہیں ہو سکتا جبریل آدھے میں جان دا ہم کہ جنرل حسین سر رکھ دے وے سر چاون آپ رسول آسا فرمائنے میں کو پتہ ہی آپ آسا تے دست رسول دا لمس میرے پران کو حاصل ہوئے اس شرف واسطے میں انہیں شہزادیاں کو سمجھ دیتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ کے واپس پہ آنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمینن میری طبیعت بے قرار ہوئی دیدار واسطے خوشبو رسول پاک میں اسی پاسے آگئی ہوں چونکہ رستے پوچھنے نہ ہن پوندے رستے آپ رستے نہیں کہ اس پاسے سرکار گزر گیا آدھر میں آئیوں ایک مونڈے تے شہزادہ میں کندھے تے شہزادہ میں قریب تھی گئی میں ہاتھ جوڑ کے آکھا ناولنی احدم منہما اجازت ہوئے ہک میں چاہ گھنا سرکار فرمائے نہیں ابو بکر آج میں امت کو اپنے پتران دی شان سنا ہونا چاہتا آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت ایک کندھے تے پاک حسن ایک کندھے تے پاک حسین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگلاخ وادی نوکیلے پتھر پتھریلی سرزمین گزر کے مسجد نبوی شریف دے دروازے تے آئے موڈیا تے شہزادے کو بلایا ہوئے امت جمع ہوئی ہے پہلا سوال فرمائے الا اخبرکم بخیر الناسی جدہ و جدہ میں تو کڑے ساماؤں کون ہے جنہ دے نانا جے نانا نہیں جنہ دی نانی جے نانی نہیں عرض کی تے گئی سرکار فرمایا الحسن والحسین دوجہ سوال فرمائے الا اخبرکم بخیر الناسی ابا و امن میں تو کڑے ساماؤں کون ہے جنہیں بابا جے بابا نہیں جنہیں امی جے ماں نہیں عرض کی تے گئی سرکار فرمایا الحسن والحسین تیجہ سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناسی عمّا و عمّا میں تو کڑے ساماؤں کون ہے جنہ دے چاچو جے چاچو نہیں جنہ دے پھپی جے پھپی نہیں عرض کی تھی سرکار فرمایا الحسن والحسین چوتھا سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناسی خالا و خالہ میں تو کڑے ساماؤں کون ہے جنہ دے مامو جے مامو نہیں جنہ دی خالہ جے خالہ نہیں عرض کی تھی
سرکار فرماؤ فرمایا الحسن والحسین 4 سوال اور جواب ہوئے فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دا نانا سلطان انبیاء وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ انہاں دی نانی مومنہ دی ماں وابوہما علی انہاں دا بابا علی مرتضی وامہما الفاطمہ انہاں دی امی پاک زہرائے وعمہما جعفر انہاں دا چاچو جعفر تیار وعمتہما ام ہانی انہاں دی پھپھی ام ہانی ہے وخالہما قاسم انہاں دا مامو میرا شہزادہ قاسم ہے وخالاتہما زینب ورقیہ و ام کلثوم انہاں دی خالہ میری شہزادیہ ہے سونے نے فرمایا سلطان انبیاء نے فرمایا والی کونین نے فرمایا رسول نے مرشد نے فرمایا لوگوں پہچانو سونے کو پہچانو فرمایا میرے موٹھے تے کون میں مفہوم بیٹھا عرض کرے نا انہاں دے نسل جیسا نسل نہیں انہاں دی نسل جیسی نسل نہیں انہاں دے گھر جیسا گھر نہیں انہاں دے در جیسا در نہیں انہاں دے رتبے جیسے رتبے نہیں انہاں دے خطبے جیسے خطبے نہیں انہاں دی تقریر جیسی تقریر نہیں انہاں دی تحریر جیسی تحریر نہیں انہاں دے اقرار جیسا اقرار نہیں انہاں دے انکار جیسا انکار نہیں انہاں دی عظمت جیسی عظمت نہیں انہاں دی شان جیسی شان نہیں انہاں دی دستار جیسی دستار نہیں انہاں دے دربان جیسا دربان نہیں انہاں دے لنگر جیسا لنگر نہیں انہاں دے نوکر جیسا نوکر نہیں انہاں دے درزی جیسا درزی نہیں انہاں دے لباس جیسا لباس نہیں انہاں دی خیرات جیسی خیرات نہیں انہاں دی سخاوت جیسی سخاوت نہیں انہاں دے سوالی جیسا سوالی نہیں انہاں دی شفاعت جیسی شفاعت نہیں انہاں دی جماعت جیسی جماعت نہیں انہاں دے لشکر جیسا لشکر نہیں انہاں دی سپاہی جیسی انہاں دی سپاہ جیسی سپاہ نہیں اے ٹھوکر مارن تا دور پیدا ہوون ہانا لاون تا ہر پیدا ہوون اگر کسی کو شک ہے کہ اٹھ کے اعلان کرے اگر کوئی شک کرے لے فرمایا فآتے بے ابن کا ابیہما پھر ایسا ابا گھناوے جیوے انہ دائے وَأُمِّن کا اُمِّہما ایسی ماں گھناوے جیوے انہ دیئے وَجَدِّن کا جدِّہما ایسا نانا گھناوے جیوے انہ دائے وَجَدَّتِن کا جدَّتِہما ایسی نانی گھناوے جیوے انہ دیئے وَأَمِّن کا اَمِّہما ایسا چاچو گھناوے جیوے انہ دائے وَأَمَّتِن کا اَمَّتِہما ایسی پھپی گھناوے جیوے انہ دیئے وَخَالِن کا خالہما ایسا مامو گھناوے جیوے انہ دائے وَخَالَتِن کا خالاتہما ایسی اماسیاں گھناوے جیوے انہ دیئے سرکار نے جرا خطبہ لکھتا ہے اور اس خطبے دے لفظ سنو سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا جدہما فی الجنہ انہ دا نانا جنتی وجدتہما فی الجنہ انہ دی نانی جنتی وابوہما فی الجنہ انہ دا ابو جنتی وامہما فی الجنہ انہ دی امی جنتی وعمہما فی الجنہ انہ دا چاچو جنتی وعمتہما فی الجنہ انہ دی پھپی جنتی وخالہما فی الجنہ انہ دا مامو جنتی وخالاتہما فی الجنہ انہ دی خالہ جنتی بھئی ساری دنیا ہی جان دی ہے کہ انہ دے رشتے جنتی جن حضور گروا کے کیوں فرمائے اس جملے واسطے فرمائے نے وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ اے دوہائے جنتی کس جملے واسطے خطبہ ہے بھئی ساری دنیا جان دی ہے جنت تا بنی رسول اللہ واسطے ہے یہاں سارے جان دے جنتی جن ولی ایک جملہ اسی واسطے فرمائے نے وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ جائنہ ڈونا المحبت رکھی میں محمد کی ضمانت ہے وہ بھی جنت سبحان اللہ جاگ بیٹھو تو ذرا آنکھو سبحان اللہ اے دی جنتی جڑا انہاں نال پیار رکھے وہ بھی جنت حسن و حسین کو من حسن و حسین دی بھی من حسن حسین کو من میرا مرشد حلال و حرام دی تمیز کو باقی رکھن واسطے کربلا اچ گنبا لٹا گئے تو ولوی شراب کو جائز رکھے تو ولوی سود کا کاروبار کرے تو پھر بھی چوئے تو توبہ نہ کرے موٹر سائیکل دی لاٹری دی لالچ جا کے اور
کچھ تے کاروبار ایسے بظاہر کاروبار ہے لیکن در پردہ سود ہے، کچھ اعلانیہ سود ہے، انہوں پھر کما کے کھامن دی عادت بنا۔ حسینی بن حسینی جاگ دیتے بیٹھے ہو سو، ہر ظالم دی مخالفت کر، ہر مظلوم دی حمایت کر، جے تو ظالم نہ رل باندھے لازا کر، تے تیرے دل دا مفتی جواب دے گیا ہوں تے کو سچی گالی نہیں آتا، تے سمجھ گئے ایمان رخصت ہو مڑوالا۔ یزید کسی شخص دنا نہیں، یزید ہی کردار دنا۔ واپس تھوڑے جب فضائل دی طرف مزید گفتگو ہو گئی۔ ایک گھرانہ ہے سبحان صاحب تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ویسے تو میرے مہربانہ نے جمال الاولیاء لکھا ہے لیکن میں کو نہ انہوں نے مہربانی دی کرے لوٹ پہیے اور نہ ہی حوالے دی۔ سارے واسطے فخر الدین رازی راس المفسرین رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دا حوالہ ہی کافی ہے۔ میرے مرشد پاک علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے تشریف فرمائی، ایک چور آ گئے جہاں چوری کی تھی عادت ہس چور کن پوچھا ویسی بیتا ہے چوری کی تھی بال تا بکھے نہ ہن، اگر چور دے بال بکھے ہومن تا چور دے ہاتھ نہیں کٹنے ہوندے، روٹی ہوندے بالا کن پچاؤنی ہوندے۔ اسلام دا نظام ہاتھ کٹن نہیں آیا، اسلام کٹے ہوئے ہتھاں کو جوڑن واسطے۔ جس نظام دی ایسا گال کریں دے جاگ دیتے بیٹھے ہو سو، اور نظام انسانیت دی دشمنی واسطے نہیں۔ چور اگر واقعی چور ہوئے اور چوری ثابت ہو بنے تو پہلی بار ایسا تھی وے وہ چور نہیں جڑا کھا کپ گئے، جڑا تورا بھون چوری کر گئے وہ نہیں۔ میرا تھل دے علاقے تورا شاید کریں گزر تھی وے اتھا چنے ہوندن چھولے، تے لوگ نہ سڑک دوتے سواریاں کھڑا کے تے چھولے پٹ ویندن، زمیندار دے دے کھڑے ہوندن، جلو دیکھن نہ کوئی بندہ انہوں دے چھولے پٹی ویندے وہ بے پاسے منہ کر کھڑ دے۔ تو سا تجربہ کر گیا نا زمیندار لڑن نہیں آنا بے پاسے منہ کر دے۔ میں انہوں نے پوچھا کیوں تو صحیح میں کریں دے ہو تو چھولے پٹی ویندے وادن انہوں دے پٹن نال کوئی وڈا نقصان نہیں تھی دا، سارے ہوندن بارش دوتے چھولے سٹ گئے تے بارش تھی دی فصل تھی آندی ہے، نہ کھاد لگ دے کو نہ بیا کو پانی لگ دے تے توکل دوتے ہونے تے اللہ دی مخلوق کھاون واسطے پٹی ویندن کوئی ویچن واسطے تے نہیں پٹے دا پیا۔ چھوٹے موٹے معاملات تے سختی نہیں کری دی، جنہ میری جھتی آج تک چاہتی ہے میں انہوں کو معاف کیتے ہیں، آج تک چاہتی ہے انہیں چاہن سے بالکل جی میں خوش ہوں۔ اس طرح دے چھوٹے معاملات نہیں رکھ دیئے، معاملات ہی ایسے رکھ دیں بھی اگر کچھ ہو بنے تو دل کو تکلیف نہ پہنچے، سمجھی تو سے بیٹھے ہو سب کوئی مقصد مسئلہ عرض کرنا بھی ہے، بھی چھوٹی موٹی گال دوتے نظر انداز کرنا بھی شریعت ہے۔ میں چورن دی حمایت نہیں کر سکتا، کم از کم اس ممبر تے بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتی، ویسے بھی اللہ محفوظ رکھے، لیکن مسئلہ ہے بھی شریعت چھوٹی چوری تے نہیں، ایک مخصوص حد دے اس تو زیادہ مال چورا کے دے بندہ، بندے دا حق کھانا پہ ناجائز تے اس چور دے واسطے ظاہر ضابطہ موجود ہے، لیکن پہلی بار تھی وجہ تو او کو چھٹی دیتی ویسی مال گھتا ویسی بندے کو دا ہاتھ نہ کٹا ویسی۔ اگر ولائی چوری کرے جڑا نصاب مقرر ہے اس تو زیادہ چوری کر رہے دوجی دفعہ گرفتار تھی وجہ انہیں بھی ہاتھ نہیں کٹنا، دوجی دفعہ کو تنبیہ کی تھی ویسی، دھمکی دیتی ویسی، سمجھایا ویسی، ہاتھ نہ کٹا ویسی، جتری جی واری کر کے نہیں تے ہونو قاضی فیصلہ کرے سی انہا ہاتھ کٹا ویسی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ تو سا اپنے دوست دشمن کو آ دیو تے میرے
یار جو ہاتھ ودایا میں تیرا ہاتھ کٹ دے سا اللہ فرمائتا ہے میرے بندے دے مال جو ہاتھ ودایا میں تیرا ہاتھ کٹ دے تاکہ بندے دا حق محفوظ رہا ہے اس واسطے نہیں کہ بندے دے ہاتھ کٹنا اسلام دا نظام رحمت ہے شریعت ہے دسو جلدے دو مرتبہ چھوڑا گئے معلوم ہے نہیں کٹنا ہاتھ سمجھیتا تو سب بیٹھے ہو سب اور تریجی مرتبہ آلہ ہو تو پھر شاز کوئی آدھی مجرم ہے اے بندہ ایک وگے سمجھایا آنے تنبیہ کی تھی آنے چور ہے فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ولا آیا چوری کر کے ولا پکڑا کھڑا ہے توبہ کر وے ولا چوری کرنا ہے سرکار جو پوچھا ہے تو باز نہ ہے توبہ کی تھی ولا تروڑی ودے ولت چوری کی تھی ادھے جی ایسے میری عادت ہے سرکار علی پاک فرمائیں دا ہاتھ کٹا حکم شریعت دا سنا تب ظاہر ہے شریعت دا حکم ہاتھ کٹیج گئے چور ہاتھ کٹوائی ودائی پٹی بچی ودائی بازار آیا ودائی ہاتھ تک نہ دفن تھی گئی آہدہ آندائی علی دے بچے جی میں بندہ قانون توڑے جرمانہ تھی بنے ولائی کوئی خوشی نہ جرمانے نہیں دیتے ایک کوئی مسجد دا چندہ نہیں دل کو تکلیف پہنچ دیا جرمانے میں بندہ گناہ کیتی بداوے جرم کیتی بداوے کو سزا ملے ول بھی دل تے بوجھ ہوندے مگر یہ چور کوئی عجیب ہے ہاتھی کٹوائی اللہ ہے بازار چاہدہ بدائی علی دے بچے جی علی زندہ باد ہے علی دی واہ ہے ابن القرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم آپ دے دربان ہے دال سبزی گھر پوچھے تھے وہ بازار آئے کھڑے انہیں جو آدھا نہیں ٹھیکن تھی گیا انہاں کہے ہاتھی کٹوائی بدائیں تعریفی کرنا آنے آدھے میں چور تہاں پر منافق نہیں آئے 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 واہ 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 آئے آئے ابن القرا رضی اللہ تعالیٰ فرمیدن علی قاطع جادہ وانت تمدہ کہ علی سونے تیرا ہاتھ کٹ چھوڑے تو بلا انہیں دی مدہ سرائی ودا کرے دے پھر انہیں دی تعریف ودا کرے دے اہدے امیر المومنین ہیں یا اصحوب المسلمین ہیں یا امام المتقین ہیں سرکار ولیہ دے سردار ہیں سلطان اولیاء ہیں رسول اللہ دے محبوب ہیں صحابہ اکرام دے محبوب ہیں اللہ دے محبوب ہیں سونا علی پاک میرا مرشد ہے انہیں سکہ رائے دے انہیں گال چل دی انہیں گال عرشہ پہ چل دی فرشتے انہوں نے ذکر کریں میں کیوں نہ انہوں نے تعریف کرا علی تا ہے ہی تعریف دلائی میں اس واسطے تعریف کرنی ہے میں ہاتھ انہیں تھوڑا کرتا ہے ہاتھ میرا شریعت میں کرتا ہے ریاست مدینہ میں کرتا ہے خلافت راشدہ میں کرتا ہے نظام مصطفیٰ میں کرتا ہے قرآن دے فرمان میں کرتا ہے میں تو روز معاشر اقواق سا سونا تیرا فرمان ہے پاک علی نے میرے ہاتھ کٹھنا حکم لیتا ہے لہذا قرآن نے کٹوایا ہے شریعت نے کٹوایا ہے اور میں دنیا سزا بھگتا یا میں رب نلگال کرے سا کسی مومن مجرم کو ایک جرم دی سزا دوبارہ نہیں دیتی جا سکتی چور ہے پڑھا لکھا چور ہے آدھے مومن کو ایک جرم دی سزا دوبار نہیں میں دنیا بھگتا یا میری بخشش تیرے ذمہ کرم تے ہے اللہ دے ذمہ کیسے نہیں ہوندی اللہ اپنے ذمہ کرم تے خود چیزاں گھند ہے فعرض کرے سی اللہ تیرے ذمہ کرم تے ہے میری بخشش چونکہ میں دنیا اس سزا بھگتا یا لہذا میری بخشش دا اعلان کر میں تے روز معاشر رب نالگال کرے سا میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ اور اپنی بخشش دا اعلان فرما علی میری بخشش دا ذریعہ بناوے میری عادت ہے ہاتھ ختم ہو گئے نہ ہاتھ ہوسی نہ چوری تھی میں پاک علی کو کیوں انہوں نے خلاف زبان کھولا ابن القرا اور انہیں گفتگو کو تو سب مسکرا کے سن گی دے میں بھی کھل کے سنا چھوڑے مگر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سن دے کھڑے ہیں رونے کھڑے ہیں داڑھی پس گئی ہے واپس ولے آئے دربار حاضر ہوئے عرض کیتے سرکار جس چور دے ہاتھ کٹوامن دا حکم بھیجا ہوئے او تے بازاری توری تعریف ادا کرے دا ہے فرمائے نے کو سڈاؤ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رول کے کھنا ہے دربار پیش کیتا میرے مرشد علی نے نگاہ فرمائی دیکھ کے فرمائے نے حال کیا گالے عرض کیتے سرکار اللہ دی رضا تے راضیاں آپ نے فرمائی دا ہاتھ دفن شدہ کٹ ڈاؤ دفن شدہ ہاتھ کٹ ڈائن ٹوٹے ہوئے بازو تے کٹا ہویا ہاتھ لینے اتے اپنی چادر لپیٹی دے لپیٹ کے والا چادر کھول دے فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دن جلے چادر کھلیے فرمائے نے جنبش نے انہیں ہاتھ دیتا ہے تے ہاتھ بالکل ٹھیک ہے آدھے سونا معلوم ہونے اے ہاتھ کٹا ہی کوئی نہیں ہا فرمائے نے جاؤ زمانے کو نسو او علی دی عدالت ہے اے علی دی سزا نعرہ حیدری
آیا اسلام اسلام کٹے ہوئے ہتھاں کو جوڑن واسطے چونکہ دین کو مخصوص لوگوں کو خطرہ ہونا ہے لبرالزم اپنے دشمن کو پہچانو مذہبی سوچ رکھن والے لوگ فرقہ واریت مبتلا ہو گئے اور لبرل مسلمانہ دے سر چڑھ گئے بے حیائی اور فحاشی دناتے انسانی ہمدردی طلبادہ اور کے انہاں ظالمہ نے بے حیائی اور فحاشی کو پھیلائے تاکہ مسلمانہ دے دل غیرت نہ رہوے ایتے ول کوئی نہ کوئی مرد غیور اٹھ کے کھڑا ہوئے دے ستے ہویا کو جگہ کھڑے دے جی تو گھبرا نہیں پریشان نہ ہو اسلام نہیں کہہ دی چوننا انشاءاللہ کفر ٹھکیج کے مروے سے تو سے اجازت رہو میں علماء کے معذرت کر کے تھوڑی جی تاریخ دے پاسے رجحان کر ونجا عمرہ دراز اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیے زندہ اللہ امام جنت مقام میرا مرشد حسن جنرل آپ نے کوفہ چھوڑن دا ارادہ فرمایا اور جیسا کہ افتخار الحسن زیدی اور دیگر ارباب قلم نے لکھا ہے کہ بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ شاہ ایران دی پوتی امام جنت مقام آقا و مولا حسین آقا و مولا حسین دے گھر آپ دے حرم مبارک آپ دی زوجہ آپ دے نال ایک کنیز ہے بی بی شہر بانو دے نال اس دا لقب شیرین اور عربی تلفظ انہوں نے نا دا نوار ہے اے نوار نامی خاتون شیرین لقب والی کنیز ہے اے والقسمت دے فیصلے مولا علی پاک نے خولی تے احسان کی تھا خولی کو شیرین دا رشتہ دیتا گیا خرچہ اہل بیت دیتا رشتہ ہی بلوا دیتا گھر بھی بڑھوا دیتا پیسے ہی دیتے سارے بندے نمک حلال نہیں ہوتے شیرین کوفے چھئی جنرل پاک حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کوفہ چھوڑ کے واپس مدینہ منورہ آمن لگے تے شیرین نے بی بی پاک اون محمد دی امی میرے مرشد پاک علی دی شہزادی امام جنت مقام آقا و مولا حسین دی ہمشیرہ انہاں کول آکے شیرین نے عرض کیتا کہ سیدہ تو سب ویدے پہو مرشد زادی ہی وے مدینہ پاک میں کوفے رہنا ہے اگر ولا تو ادا کریں گزر کوفے چوتھی وے میرے گھر ضرور قدم رکھ سو معلوم نہیں بی بی دی نگاہ چو کیڑا منظر گزرے کہ خاتون جنت دی شہزادی نے اپنے آنسوں چھپا کے صرف اتنا ارشاد فرمائے نے شیرین اسا کوفے دا آنسوں پر ملاقات نہ ہو سکتا کنیز دا دماغ اتنا نہیں پہنچ سکتا ہا اس دی بصیرت بہت ہے مگر ایگال بہت پردے چھائی حجاب نہیں ہٹ سکتے ہاں انہیں اپنی سوچ مطابق ہاتھ جوڑ گی دے کوئی کوتاہی ہوئی ہے سارے کو لوں کہ تو سکوفے آوو تے سارے گھر قدم نہ رکھو امام جنت مقام آقا و مولا حسین قریب ہو گئے قریب تھی کہ فرمائے نے نوار تو غم نہ کھا میں حسین وعدہ کرے نا جنن کوفے آسا میں تیرا مہمان ہو سا اس مسئلے کو نوار نہیں سمجھ سکتی ہے چونکہ حجابات بہت ہیں دل کو تسلی دے گئی ہے کہ شاید سرکار نے کوئی وعدہ فرما چھوڑا ہے بھئی امام جنت مقام آقا و مولا حسن سرکار امام حسین آپ تے چلے گئے واپس شہر مدینہ نانے دے وستے شہرچ
اور پھر حالات دا سفر ہے 10 محرم 61 ہجری کربلا دی سرزمین وقت نہیں روایات دا اگرچہ صحیح ہومنا تا روایات کو ہی پیش کرنا چاہیے علماء تشریف فرماہن یوم عاشور بوقت شام ہک تو زید صحابہ کرام نے ام المومنین نے شہر مدینہ خواب رٹھا ہے کہ سرکار دے چہرے تھے زلفت لباس تھے سفر دے آثار ہم اکھائیں جانسو ہم عرض کی دیگے سرکار تسا اور ایک کیفیت نہ بدر اچ نہ احد اچ نہ خندق اچ نہ خیبر اچ نہ تبوک اچ آج ایک کیفیت کیا ہے سرکار دے اکھائیں جانسو ہم فرمائنے میں کربلا جو بیا واپس کلمہ پڑھن والیاں نے بے دردی نال میرے بیٹے کو شہید کر دیتا ہے میں سارا بھی کربلائی اپنے شہزادے حسین اور انہوں نے ساتھیاں دا خون اس شیشی جمع کیتا ہے میں کو نہیں معلوم کیوں جمع فرمائے نے میں خلاصہ روایت پیش کیتا ہے اتنا جاننا کہ خون حسین دے تقدس دا عالم ہے کہ سرکار مدینہ چھوڑ کے سارا بھی کربلا رہے علماء و مشایخ دی موجودگی چلو ہک جملہ تا ذمہ دارانہ بھی ہو گنے انبیاء کربلائی تاجدار انبیاء کربلائی ملائکہ کربلائی رسول کربلائی جنات کربلائی ملائکہ کربلائی میں کہ اللہ یہ پاک لوگوں دا حجوم کیوں ملائکہ انبیاء اور رسول جمع کیوں ہیں انہا پاکیزہ نفوس قدسیہ دا حجوم کربلائی کیوں فرمایا دیدار خداوندی دی بزم سجد اللہ عمرہ دراز مفتی صاحب عمرہ دراز واہ واہ دیدار ایویں نہیں ملتا پہلے قربانیاں ریمڑیاں پولا سب کچھ لٹا کے مقام فنا فی اللہ دی منزل تے میرا امام فائز ہو کے دیدار دے اصلی اور حقیقی جلوے پاون واسطے اگلے دن آغاز سفر ہوئے پہلی ہی منزل تے نماز ظہر دا وقت ہے شمر دے خیمے دے باہر اتنی چھاں ہے جنہوں تے میرے امام دے قدم چھانتے آ سکتے شمر پوچھا ہے کون ہے خیمے دی چھانتے نماز پڑھن والا دسایا گئے کہ شہزادہ سجاد ہے آدھے کہ انہاں کو آکھو جے نماز پڑھنی چھاں اپنی گول جرن چھاں تو ہٹائے نے دھوپتے نماز تا نہیں چھوڑ سکتی میرے امام نے نماز نیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے روح بدل بھیج دیتا ہے فرمایا جاؤ سجاد تے چھاں کرو چونکہ وہی تا بند ہو چکی ہے ان تے صرف تخیل ہی پیش کیتا جا سکتا ہے تجزیہ ہی عرض کیتا جا سکتا ہے یہ فرشتے کیوں ہیں واضح مفہوم سمجھ بھی آن ہے کہ سجاد نماز نہیں چھوڑنی پہلے ہی صعوبتہ اور تکلیفہ بہت ہی تے مطب پیران کو گرمی محسوس ہوئے تے نماز دے ذوق انہا پیران لی گرمی دو توجہ نہیں کرنے پیران تے چھالے نہ تھی میں اللہ چاہدہ ہے شوق و عشق دی ہر نماز سجاد تسلی نال پڑھے تاکہ نماز اطمینان نال ہوئے اتنی دیر تا سجاد کو دکھ یاد ہی نہ راسن جتنی دیر میرے حضور نماز اچھ کھڑا راسن سبحان اللہ سبحان اللہ مگر تو تے ہوندری کونے آدھان جو ہمیں جنن کوفے پہنچے دربار بند ہو چکا ہے خولی بن یزید الاسبہی اس ظالم نے نو کے سنات سر امام کو چاہتا ہے دربار بند ہے خولی سوچا ہے کیوں نہ ہوئے رات کو اپنے گھر ون کے سما اپنے گھر سمر دا خیال کی دس انہا شہر والا گھر وہ انہا رو گھر رہے شہر والا وہ ہے جس گھر رچ نوارے اس دا نکاح ہے اس فیلنگ نال جلے اپنے گھر داخل ہومن لگے ادھے دل خیال آئے کہ سر امام کو جلے شیری نے ریٹھا او تے کنیز بطول ہے او تے روسی تے او تڑپ تڑپ کے روسی لہذا کیوں نہ ہوئے اس سر کو چھپا دے وہاں اس بدبخت اور بدنصیب نے سر امام کو چھپائے اے ون کے سمت ہے مکروہ بستر تے حرام دل ادھر ستا ہے نصف شب کو درد جاگن نوار اٹھئے تحجد واسطے دلج خیال آئیس نوار تحجد روز پڑھ دیئے پتہ نہیں مرشد کرم کرے سی سونے وعدہ فرمایا ہکڑی میں حسین تیرا مہمان ہو
ہوتا پتہ نہیں شہنشاہ دی آمد کرم تھی سی وضو کی تس دروازہ کھول کے باہر آئی دیکھ کے آدھیے میں بھاتم اسما گئی ہم پتہ نہیں ایک ایسا نور ہے جڑا آسمان تک پہنچا میرے لفظہ دے پردیاں کو تو سمجھی بیٹھے ہو چلے رٹھے سے نور آسمان تک پہنچا ہوئے قریب پہنچی ہے دیکھے تھے ایک خاتون برقع پوش پردادار بی بی جڑی آدھی بیٹھی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین قریب بن کے دوہائیں ہاتھ بی بی دے قدمت رکھے رو کے آکھے سی میرا گھر اور تو سے شان والی بی بی اور تواری زبان تے میرے مرشد کا نام خاتون ارشاد فرمائے میں زوجہ رسول میں خدیجۃ الکبریٰ میں ام المومنین ہاں میرے شہزادے حسین دا تیرے نال وعدہ ہے کہ تیرے وہ کوفے آسن تیرے گھر مہمان حسن اس وعدے دی تکمیل واسطے میرا بیٹا تیرے گھر آج مہمان ہے مگر تے کو خبر نہیں ہو سکی میں اپنے بیٹے دے سلام واسطے پہنچیا میں اپنے بیٹے دے کولا جناب آقا مولا حسین نہ مبارک سر انور جلے خاتون شیری نے میرے امام دا سر دٹھے تڑپ کے آنکھیں سی اتنے انوار اور اتنے چلوے اور لوگ کے سنات سر سوار اور میرا مرشد ایک عالم تڑپ کے فرش سے رٹھیے جلے ہوش ہی چاہیے میرے آقا و مولا دی زوجہ اقدس خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیری حوصلہ رکھ غم نہ کھا بے حوصلہ نہ تھی رو کے آگے سی میں تے مرشد زادی کو رٹھا ہوئے میں تے کنیزے بطولہ مگر شہزادی بطول میں سچے دی بیٹھی انہوں نے دل تے کیا گزر سی پھر انہوں نے کو معلوم ہو سی کہ میرے آقا دا حال کیا ہوئے میرے آقا حسین نال دشمنہ نے کیا ستم کیتے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا شیری غم نہ کھا 70 قدم دے فاصلے تے خیمے دے کیواری چو اپنے بھائی دے مقام شہادت تے اس شہدادی دی مبارک نظر ضرور رہ گئی ہے مگر شریعت دی پہرے داری دے زمرج اس بی بی دا قدم خیمے تو باہر نہیں آیا حوصلے دے پہاڑے او بی بی اور اس بی بی نے اسلام اور شریعت کا پہرا رکھتا ہے ان کو پتہ ہوئے ان کو معلوم ہے کہ بھائی شہید ہو گئے سر لوگ کے سنات سوارے مگر شریعت دی حفاظت تے معمور بی بی قرآن دے مفہوم دے تقدس دی حفاظت واسطے سفر اچ مصروف ہے سب کچھ نہیں تیرے پر محمد مصطفیٰ دے دین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر سیدنا امام حسین سبحان اللہ حاضرین گرامی قدر میں اس درد کو کی میں بھول سکتا اس غم کو کی میں فراموش کر سکتا کوفہ دے اندر میرے امام کو جتا قید کیتا گئے مسجد کوفہ دے حجرے چ قید کیتا گئے جیل قرار دیتا گیا مسجد دا حجرہ وجہ کیا ہے مسجد دا حجرہ کیوں جیل قرار دیتا گیا حجرے کیوں امام کو بند کیتا گیا چونکہ نمازی آسن نماز پڑھن اور مسجد کوفہ ایک مرکز ہے تے شہر دی آبادی جلے آسی نماز پڑھن دیکھ سن کہ شہزادہ اہل بیت تک گرفتار ہے تے لوگوں دی نظر اہمیت کم ہو سی اہل بیت دی اور لوگ سمجھ سن کے انہاں دی کوئی خاص وقت نہیں ہے جیل چھن کون بختہ کو سمجھاوے یوسف جیل چھوے ولوی یوسف ہوگا یوسف جیل چھوے ولوی یوسف ہوندے یاد رکھو عزیزان من جیل ونجنا مومن واسطے ہوندی شان کو کم نہیں کرے دا نمرود بھاوے تخت بیٹھا ہوئے ولی نمرود ہے فرعون بھاوے تخت بیٹھا ہوئے ولی فرعون ہے یزید بھاوے تخت بیٹھا ہوئے ولی یزید ہے امت دے قدمہ دی ٹھوکرتے ہے یزید حسین تے سر دا تاج ہے سبحان سبحان کیا موسل اور کیا حل اور کیا سفر میں صرف شام دے حوالے نہ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو مقامنا چاہتا صحابی رسول آدن میں بازار شام چھم ابن عساکر میں سودا سلف بکرہ رکھ کے دیا دیہات اچراتا ہوں سودا سلف واسطے بازار آیا میں بازار دے ہجوم کے پوچھے کیا تھی ہے
نقل کفر کفر نباشت معاذ اللہ اہدن کے ایک شکست خوردہ باغی لشکر ہے جڑا شام پہنچن والا ہے اس لشکر دی آمد تے اے بازار دا ماحول بنایا گئے صحابی رسول اہدن میں رک گیا اہدن میں ٹھہر گیا میں کہ دیکھا کون ہے اتنے تک ایک کمینہ صفت شخص بازار ہی داخل ہوئے اس ظالم نے اعلان کی دے کہ حسین شکست کھا گئے معاذ اللہ اور فاتح لشکر شام دے بازار ہی داخل پیا ہو دے اس صحابی رسول آدن پھر میری اچانک نظر اٹھی میں نٹھے کہ سر امام نو کے سناتے ہیں اور امام دے مبارک سر چون قرآن مجید دی تلاوت جاری ہے آدھر میں قریب پہنچا کہ امام مبارک امام دے سر جو کیا آواز پیانی ہے آپ پڑھ دیانے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم میں سوچنا رہ گیا میرے امام نے دمشق دے شہری شام دے اس بازار سرکار نے سورہ یاسین کی تلاوت کیوں کی تھی ہوسی جواب ملے لوگوں عرفان دے اس مسئلے کو سمجھو یاسین قرآن دا دل لے حسین مصطفیٰ دا دل لے سبحان 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 چونکہ ظالم اعلان کرنا آلائی کے حسین ہر گئے یزید جیت گئے پاک حسین نے سورہ یاسین پڑھی ہے فرمایا تاکہ اون شیطانی اعلان تو بعد لوگ قرآنی اعلان سنیں یاسین دا پہلا لفظ بھئی مقطعات یاسین بقول عرفہ یا سید اس دے اندر مقام حسین پنہا ہے آپ نے پہلے لفظ چی قرآن دے اسرار نال اہل علم اور عرفان تک اگال پہنچا دی تھی کہ جھوٹ ودا بولے دے کہ حسین ہر گئے یاسین دا لفظ اعلان پیا کرے دے حسین نہیں ہر گیا حسین دے دشمن ہر گئے یاسین دا اعلان ہے کہ حسین کل بھی زندہ باد ہے حسین آج بھی زندہ باد اگوے والقرآن الحکیم حسین آپ ہی زندہ باد ہے حسین جس نظام واسطے قربانی دیتی ہے وہ نظام بھی زندہ باد ہے بے وجہ یزید دی وکالت دی کوئی ضرورت نہیں میں علم والیاں دی ضرور قدر کریں دا اور اختلافات بھی لب و لہجے کو درست رکھنا شائستگی برقرار رکھنا بہت ضروری ہے جڑا طرز تکلم پیدا ہو گئے حلالی اور حرامی دا اس تو گریز کرنا پوسی سارے بزرگاں دا یہ طریقہ نہیں بہت خوب بہت خوب بہت خوب لیکن انہاں شائستہ لفظیں اتنا ضرور رکھنا چاہسا کہ دربار مسجد اچھ لگ دے ہم اور جزید و بدماش ہے چاہے مسجد اچھ بہ کے شراب پیتی ہے اللہ تو سے جرم دی گال کرنے ہونا فرد جرم جلے آیت ہوئے دل جمی نال میری گال سن کے نہ تاکہ تیرے تک گال پہنچ سکے جھوٹ بھی گناہ ہے دھوکہ بھی گناہ ہے فراڈ بھی گناہ ہے ترک نماز بھی گناہ ہے فرائض واجبات دی پرواہ نہ کرنا گناہ ہے ہر گناہ دے الگ الگ درجے سب تو بڑی بدماشی سب تو بڑا گناہ رسول اللہ دی بے ادبی اور گستاخی ہے میں حضور دا نوکر ہوں اسا دشمنی بھی کسی نال رکھ دیں تے کوئی وجہ ہو دی یزید نال ساری دشمنی دی وجہ ہے کہ امام عالی مقام دا سر باقی تو وکالت ہو سکتے تو کرن دی کوشش کریں کہ اتھا شمر ہے اتھا عمر ابن سعد ہے چونکہ سیاسی معاملات ہونے سیاسی وجوہات ہونے اور سیاسی تجزیہ کار ہونے پھر تعویلہ کرن والے لوگ بھی سیاست نال کریں شریعت بھی سیاست کو دھکیل کے تے اپنی مرضی دے مفہوم کٹ دیں لیکن ایسی گال جس دا انکار نہ ہو سکے میں او مقدمہ جناب دے سامنے جج بنا کے رکھ دا پیا سامعین و حاضرین یزید دے سامنے میرے امام دا سر نو کے سناتے ہے اور بوسہ گاہ رسول دا نو کے سناتے ہومنا یہ تاریخ سب تو بڑی گستاخی رسول ہے بہت خوب بہت خوب منصف بن کے بیٹھ جج بن کے
اس نے باقی گناہ ہک پاسے باقی کرتوت ہک پاسے عمر ابن سعد ہے شمر ہے اگو یزید نہیں ہے تیری گال ہے ایو مگر میں تیری گال علا وجہ تنزیل گال پہ کرنا سر نو کے سنا تے ہوئے بوسا گاہ رسول اور نو کے سنا اور یزید دیدہ راوے تے خوش راوے اس سب تو بڑی گستاخی رسول ہے اور سب تو بڑا گستاخ رسول یزید ہے بئی مانا تیرے کول وکالت دی کوئی گنجائش نہیں رہی اوکو مرد سالے سمجھن سمجھاور دی فکرچ نہ پو او برباد تھی گئے بنا کو برباد کرے سی پھر نو کے سناتے سر ہومنا اور اس ظالم دے ہاتھ چھڑی دا ہومنا اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کھڑے ہو کے تنبیہ کرنا اور پھر اس ظالم دا آکھنا کہ ابو برزہ اگر تو صحابی نہ ہوگا اور اٹھنا نہ ہوگا میں تیرا سر قلم کر دینا اور صحابی رسول غیرت ایمانی نال بولے فرماون لگے میرے بڑھڑے ہومن دا حیاء آئے رسول اللہ نے سرکار دی شبیح علی اکبر دی جوانی دا حیاء نہیں آیا میرے صحابی ہومن دا حیاء آئی رسول اللہ دے پتر دا حیاء نہیں کیتا فرمائے تیرے تو وقت کے منافق کوئی نہیں معلوم ہو گئے جڑا اہل بیت دی توہین کر کے صحابہ دی آر گھنے اس تو وقت کے منافق کوئی نہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد کیا ہی بات ہے واہ 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 بڑا جملہ ہے وقت دامن اتنی ہی گنجائش ہے باقی مصائب و علام کم ہی اہل بیت دہائی کیتا ہی اہل بیت نے ہون بھی بندے پوچھ دن فلاں کیوں نہیں آیا فلاں کیوں نہیں آیا فلاں کیوں نہیں علمی جواب تا تھی دے رہا دن لیکن جٹا کی گال صرف اتنی ہے کسی دے گھر فوت کی ہوئے اپنے غیر سارے آندن اطلاع پہنچے بندے پہنچ گئے کسی دے گھر خوشی ہوئے نالا نہیں آندہ اگر کانٹا نہ ہوئے شادی تے صرف کانٹ ہی آندن اور اگر کسی دی زمین تے قبضہ ہو وجے اپنے غیر بھی نہیں آکھر دے تے کانٹی بھی کوئی نہیں ہوندے کانٹے نہیں دی دے زمین تے قبضہ تھی ونجے بڑھڑا باپ سوٹا چاہ کے میدان چاہ وندے اپنے بال نال نہ آندے آدھے اے میری جائیداد ہے اے میری جاگیر ہے جیند دے ساں پر جاگیر نہ دے ساں یہ دین حسین دی جاگیر بے شک اے دین پاک اے جاگیر پاک حسین دی آپ نے فرمائے سب کچھ دے ساں پر دین نہ دے ساں جاگیر نہ دے ساں ساری بخشش اہل بیت دی غلامی نال وابستہ ہے اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت مشائخ سادات کرام میں تے پہلے گریز کی تے باہر تو پھر حکمن حضرت قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب نے کرسی تے بلھا دیتے ہیں تے میری کوئی وقت اور حیثیت نہیں سوئے ادب تے میں معذرت خواہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین